پچھلے ویڈیوز میں ہم جان چکے ہیں کہ وائرس سادہ ترین اجسام ہیں۔ یہ صرف جینیاتی مادہ اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور یہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے کسی دوسرے جاندار کے خلیے پر قبضہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں سامنے آنے والا کورونا وائرس بھی اسی طرح جینیاتی مادے اور پروٹین پر مشتمل ہے۔ کورونا وائرس کے خاندان میں اب تک کل 20 وائرس سامنے آئے ہیں جو پرندوں، ممالیہ جانوروں اور انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کورونا وائرس 1930 میں سامنے آیا تھا جو گھریلو مرغیوں میں ایک خاص بیماری پھیلانے کا سبب تھا، اور انسانوں میں سب سے پہلے 1960 میں کورونا وائرس کا ایک قسم دریافت ہوا تھا جو عام قسم کے زکام کا سبب بن رہا تھا۔ اس خاندان کے 20 وائرسوں میں سے 7 انسانوں کو متاثر کرتے ہیں اور 13 انسانوں کے علاوہ دیگر پرندوں اور ممالیہ جانوروں کو متاثر کرتے ہیں۔ ان 7 وائرسوں میں سے جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں 4 ایسے ہیں جو عام قسم کے زکام کا سبب بنتے ہیں اور انسانی جسم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن 3 ذرا زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں ایک 2003 کو سامنے آنے والا سارس کورونا وائرس، دوسرا 2012 کو سامنے آنے والا مرس کورونا وائرس اور تیسرا حال ہی میں سامنے آنے والا سارس کورونا وائرس 2 یا نول کورونا وائرس ہے۔ یہ پہلی دفعہ 2019 میں چائنا کے ایک شہر ووہان میں سامنے آیا ہے، اس لیے اس نئے کورونا وائرس کو ووہان کورونا وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کورونا وائرس کی ساخت کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ وائرس کے اندرونی حصے میں RNA کی صورت میں اس کا جینیاتی مادہ موجود ہے، جس کے ارد گرد ایک جھلی موجود ہے جو پروٹین سے بنی ہوتی ہے۔ وائرس کے بیرونی سطح پر ایس پروٹین اور ای پروٹین سے بنے اسپائکس موجود ہیں۔ ایس پروٹین سے بنے یہ اسپائکس وائرس کو خلیے پر قبضہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خلیے کے سطح پر ایک خاص قسم کے انزائم ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں جن سے یہ اسپائکس اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد خلیہ انڈوسائٹوسس کے ذریعے وائرس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ خلیے میں داخل ہونے کے بعد وائرس خلیے کی مشینری کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور رائبوسوم کے ذریعے وائرس کے پروٹین کی تیاری اور جینیاتی مادے کی تقسیم کا عمل شروع کر لیتا ہے۔ ان پروٹین اور جینیاتی مادے سے نئے وائرس تیار ہوتے ہیں جو گالجی باڈیز کے تھرو ایکسوسائٹوسس کے ذریعے خلیے سے باہر نکل جاتے ہیں، جو آس پاس موجود نئے خلیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم پر بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں خلیہ مر جاتا ہے۔ خلیے کے مرنے کے اس عمل کو اپاپٹوسس کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون مجھے اس کام کو جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ آداب۔